السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ علماء اہل حدیث بریلی کونسل کے صدر عمومی، مہمانان خصوصی، علماء کرام اور محترم سامعین عظام، آج کے دن کے پروگرام میں میرا اصل جو مقام تھا وہ ایک خصوصی خطاب کے طور پہ تھا، جس کا عنوان بھی بینر پہ دے دیا گیا ہے کہ مساجد میں علمی دروس کی اہمیت اور طریقہ کار۔ لیکن اتفاق سے صدر سیمینار مولانا حافظ محمد شمس الحق صاحب محمدی حفظہ اللہ کے اچانک سیمینار سے چلے جانے کی وجہ سے اس کی صدارت بھی مجھے دے دی گئی، تو اب میرے دو خطاب ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے، جیسے کہ دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ۔ تو وہی بات ہے کہ یہاں پر میرے ساتھ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور اس وجہ سے ممکن ہے تھوڑی بات لمبی ہو جائے، تو آپ لوگوں کو برداشت کرنی ہوگی۔ تو ابتدا میں اپنے موضوع کی مختصر وضاحت کروں گا تاکہ میں صدارتی خطاب کی بھی کچھ باتیں بعد میں پیش کر سکوں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ مساجد میں علمی درس کی اہمیت۔ آپ اگر اس سیمینار کے ابتدائی موضوع پر نظر ڈالیں، جو کہ مولانا محترم شیخ محمد یعقوب عمری صاحب حفظہ اللہ نے جس کی وضاحت کی تھی کہ علماء کرام کا مقام و مرتبہ، اسی مقام و مرتبہ کی ایک کڑی ہے مولانا محمد ابراہیم رحمانی رحمہ اللہ کی زندگی پر آج یہ سیمینار کا انعقاد، اور انہی کی زندگی ہے، انہی کے نام پر ہمارے نونہالوں کی کچھ ہمت افزائی کے لیے اسکالرشپ کا انعقاد یا اجرا۔ تو اسی مقام و مرتبہ کو عملی طور پر کیسے لانا ہے کہ علماء اپنا مقام بھی سمجھیں اور عملی طور پر ان کا کوئی آؤٹ پٹ یا ان کی محنتوں کا نتیجہ سامنے آئے، اس کے لیے ہم نے کونسل بنائی ہے، اور ان کو مشغول کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ مساجد کا ہے۔ آپ جانتے ہیں مسجد کی اہمیت اسلام میں کتنی بڑی ہے کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قدم رکھتے ہی پہلا کام مسجد بنانے کا کیا۔ تو مسجد اسلام میں بہت ہی کلیدی اہمیت رکھتی ہے، مقام رکھتی ہے۔ اگر مسجد کا صحیح سے استعمال ہو جائے تو یقیناً مسلمانوں کی تمام ضرورتیں، چاہے وہ ان کی دینی ضرورتیں ہوں یا ان کی سماجی ضرورتیں ہوں، خاندانی اور گھریلو مسائل ہوں، تمام مسائل مساجد کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، ہم اگر مسجد کا صحیح سے استعمال کریں۔ بہرکیف یہ مقام یا یہ میرا موضوع مسجد کے رول اور مقام اور کردار پر بات کرنے کا نہیں ہے، میرا موضوع ہے مسجد میں علمی درس کی اہمیت۔ علمی درس کیا ہے؟ علمی درس کا مطلب کوئی انسان قطعاً یہ نہ سمجھے کہ کوئی شخص بیٹھے یا کوئی عالم اور درس دے کسی بھی کتاب کا، چاہے قرآن کا یا حدیث کا یا فقہ کا، اور وہاں محض خالص علمی قواعد یا عربی زبان، نحو، صرف، بلاغہ کے مسائل
اور خالص دقیق محض جسے علمی بحث کہہ سکتے ہیں، محض علمی باتیں کرے، یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو طلباء کے ساتھ میل کھاتی ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق علماء سے ہوتا ہے۔ جن طلباء کو ہم پڑھنا سکھاتے ہیں، جو دھیرے دھیرے علماء بنتے ہیں، ان کو ہم ہر لفظ کے پیچھے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، نحوی، صرفی، بلاغی باریکیاں بتلاتے ہیں، اور وہاں سے اصول فقہ اور اصول حدیث، اصول تفسیر یا عقائد اور وغیرہ وغیرہ جو بہت سارے قواعد ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہم ان سے استنباط کرنا اور باریکیاں سکھاتے ہیں۔ یہ طلباء کا کام ہے اور انہی کا تخصص ہے۔ علمی درس سے مراد آپ علم کو بکھیریں، مسجد سے علم کو بکھیرا جانا چاہیے۔ علم کیا ہے؟ ابھی آپ نے خطاب سنا، مولانا نے اپنے خطاب میں ایک آیت کا تذکرہ کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اس کی تفسیر بھی بیان فرمائی۔ آپ اس آیت سے شیخ نے جو وضاحت کی اس کو ذہن میں لاتے ہوئے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے اچھے انداز میں اگر کوئی ڈرتا ہے تو علماء۔ تو یہاں علماء کا مطلب جو سلف کی تفسیر اگر آپ دیکھیں گے، تفسیر ابن کثیر اٹھائیے اور دیکھیے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت اور کثرت حدیث، کوئی انسان نصوص بیان کرتا جائے، حفظ کر کے سنا دے، حدیثوں کو نقل کر دے، صرف علم یہ نہیں ہے۔ علم ہے انما العلم بکثرت خشیت اللہ، اور بعض روایتوں میں کہ من خشی اللہ فہو العالم بہ، یعنی علم ہے کثرت خشیت، اللہ تعالی کی جتنی زیادہ خشیت اور خوف اور تقوی جس کے دل میں ہوگا وہی عالم ہے، کیونکہ علم حقیقت میں خشیت کا نام ہے۔ گویا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حقیقی عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو اس کے لیے کسی مدرسے میں جانے والے علم کی ضرورت نہیں ہے، مدرسے سیکھنے والے علم کی، بلکہ یہاں ضرورت ہے اس علم کی جو انسان کو عملی زندگی میں فائدہ پہنچائے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا مفسرین کے اقوال کی روشنی میں، شیخ محترم کی زبانی، کہ علماء اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ علماء اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے جانا جائے، کیسے پہچان کرائی جائے؟ کیا یہ اللہ کو جاننا یا اللہ کو پہچاننا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو مدارس کی چار دیواری میں بیٹھ کر کے، چٹائی پہ بیٹھ کے جو قال اللہ و قال رسول کو سیکھتے ہیں، صرف انہی کا کام ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت، یہ مستقل عبادت ہے اللہ کی، اور یہ عبادت اور اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہر اللہ کے بندے پر فرض ہے۔ تو اب ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم علماء کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی، جو عام لوگ ہیں ان کو بھی اللہ سے ڈرنا سکھائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ تعالیٰ کا علم دیں۔ تو یہ علم بکھیرنا، جو آج اگر ہم غور کریں، ہماری مساجد آج اس ایکٹیویٹی سے تقریباً الا ماشاء اللہ، استثناء ہر جگہ ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری مساجد میں علمی انداز کے دروس نہیں ہوتے۔ مثلا ابھی آپ اگر دیکھیں کہ کون عالم ہے یا کون سی مسجد ہے جہاں کے امام یا خطیب یا کوئی اور عالم آ کر کے وہاں درس قائم کرتے ہوں اور لوگوں کو توحید کا معنی بتاتے ہوں، توحید کی اقسام بتاتے ہوں، لا الہ الا اللہ کا میننگ سمجھاتے ہوں، لا الہ الا اللہ کے شرائط بتلاتے ہوں، اور اس کے لیے اس کے ارکان کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، جو علمی انداز میں ہونا چاہیے۔ خطبے میں تقریریں سب ہوتی ہیں، لیکن خطبے کی تقریر میں اور درس میں بہت فرق ہے۔ درس جو علمی درس ہے، یہ درس ہر انسان، ہر سننے والے، ہر مسلمان کے لیے بیس کی حیثیت رکھتا ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ درس، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ جمعہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔
تصور کریں کہ ان پڑھ لوگ ہیں, پڑھنا نہیں جانتے. ہمارے معاشرے میں تو لوگ پڑھنا جانتے بھی ہیں, کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے, لیکن اکثریت جانتی ہے. اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیے, کرشمہ اور کرامت دیکھیے کہ ان پڑھ لوگوں میں ایک شخص لیا اور اس شخص کو نبوت سے نوازا اور انہیں حکم دیا کہ ان پڑھ لوگوں کو علم سکھاؤ, کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کتاب کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو چنا. کن لوگوں کے درمیان جا کر کے؟ جو ان پڑھ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دین اسلام آیا ہی اسی لیے ہے کہ ان پڑھ لوگوں کو پڑھنا سکھائے, ان پڑھ لوگوں کو قرآن سکھلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان قرآن کی تلاوت کریں. اب ظاہر ہے کہ ہم اگر تلاوت کریں گے, آپ تلاوت کریں گے, تو تلاوت سے ہمارے لوگ تو سمجھیں گے نہیں. عرب تو سمجھ لیتے تھے تلاوت سے, لیکن ہمارے لوگ نہیں سمجھیں گے. تو ہمارے یہاں تو تلاوت کا مفہوم ہی نہیں رہ گیا. ہاں اتنا رہ گیا کہ تلاوت کرنا سکھا دیں آپ, تو یہ بھی ایک علمی درس ہے. لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی, لوگوں کو صحیح سے حروف ادا کرنا نہیں آتے, لوگوں کو قرآن کریم کی تجوید کے بنیادی مسائل پتہ نہیں, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم علماء لوگوں کو یہ سکھلائیں, لوگوں کو ہم اس کی تعلیم دیں اور قرآن کریم کو پڑھنا صحیح سے ادا کرنا سکھلائیں, اور آگے بڑھ کر کے قرآن کریم کے معانی, ان کا ترجمہ. اب آپ بتائیے, اگر کسی شخص کو کسی بھی مسجد سے رینڈملی ہم کسی کو بلا لیں اور ان سے کہیں کہ حضرت, چاہے کوئی بزرگ ہو, نوجوان ہو یا عقل مند صاحب تمیز بچہ ہو 8-10 سال کا, ہم بلا لیں اور اس سے پوچھیں کہ آئیے اور کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھیے اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مفہوم بتلائیے, تو شاید ہی کوئی انسان ملے گا, شاید ہی کچھ لوگ ملیں گے جو ایسا کر پائیں گے, ورنہ زیادہ تر لوگوں کے بارے میں توقع نہیں ہے. ہمارے پاس جو مشہور صورتیں, چاہے وہ کل والی ہوں, سورہ اخلاص وغیرہ, آخر کی قرآن کریم کے اواخر کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوں, جنہیں لوگ حفظ تو رکھتے ہیں, صلاۃ میں پڑھتے تو ہیں, مگر ان کا مفہوم پتہ نہیں. لوگوں کو صلاۃ کا, نماز کے الفاظ کا اور اس کی دعاؤں کا میننگ پتہ نہیں. یہ فرض ہمارا ہے, ہم علماء کا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ تعلیم دے کہ آپ جو نماز میں دعائیں دہراتے ہو, جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو, سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو, اس کا میننگ کیا ہے, اس میں کیا توحید ہے, کیا اطاعت ہے, کیا بندگی ہے, کیا اتباع سنت ہے, اور یہ صلاۃ ہمیں کون کون سے درس دیتی ہے, تاکہ جب یہ معانی پتہ چلیں تو لوگ صلاۃ پڑھ کے جب فارغ ہوں اور باہر نکلیں اور مسجد سے باہر جانے کے بعد اس صلاۃ کے تقاضوں کو یاد رکھیں, اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا مفہوم عملی طور پہ وجود میں آئے. تو اس درس کا جو مقصد ہے, یا اس میری گفتگو کا جو مقصد ہے, کہ ہمارے علماء, ہماری یہ کونسل آگے کے پلان میں جو ہم نے ابھی ایگزیکیوٹ کر دیا, ہم نے تنفیذ کر دی. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے رمضان میں ہونے والے دروس کے جن لوگوں نے درس قائم کیے, ان کے درمیان ہم نے مختصر سا ہدیہ تقسیم کیا. کیونکہ یہی وہ درس ہم چاہتے ہیں. حالانکہ وہ ابتدائی طور پہ سمجھ لیجئے جو ہم چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا, لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ابتدا میں ہر چیز کمزور ہوتی ہے, آگے چل کے انشاءاللہ اور بہتری آئے گی. تو ہم نے ان کی ہمت افزائی کی. ہم اسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ اس درس کے ذریعے, آج کی اس گفتگو سے اور مزید عملی طور پہ ہماری یہ کونسل اس کو انشاءاللہ عمل میں لائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء, ہمارے خطباء, ہمارے ائمہ, اور چاہے کوئی بھی عالم ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مسجد کے مقرر اور طے شدہ متعین امام ہوں, بلکہ کوئی بھی عالم کسی بھی جگہ پر ہوں, کوئی نئے فارغ ہوں یا پرانے ہوں, چاہے کوئی اپنی دکان چلاتے ہوں, کاروبار کرتے ہوں, لیکن ان کے پاس علم ہے اور وہ ہمارے ساتھ جڑ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ درس دیجئے. با مقصد درس ہوگا. ہم انشاءاللہ آگے کے وقت میں پلان کریں گے, مقرر کریں گے موضوعات, اور ان کے مراجع اور مصادر اور کتابیں طے کریں گے جن کی روشنی میں لوگ اس کو تیاری کر کے درس دیں گے. تو یہ ہمارے پاس پلان ہیں, اور ان کے ذریعے انشاءاللہ
انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ درس دیں، اور علماء جب درس دیں گے تو اس کا فائدہ پبلک اور عوام کو ہوگا اور امت کو ہوگا. تو علماء کا اصل کام عملی طور پہ سامنے آئے گا. اسی کو سامنے لانے کے لیے یہ کونسل وجود میں لائی گئی ہے. کچھ چیزیں جیسے مثال ہے کہ اب درس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ قرآن کو لے کر کے درس تنہا دیں. بسا اوقات بہت سے لوگ قرآن کا درس کیسے ہونا چاہیے اس کا تصور ابھی بعض لوگوں کو نہیں ہوتا. ہم انشاءاللہ ٹریننگ دیں گے اپنے خطبہ کو، ائمہ کو، علماء کو کہ قرآن کا درس آپ کیسے دیں. یہ آج موقع نہیں تفصیل سے بولنے کا، وقت کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ مزید یہ کہ ہم چاہیں گے اور ارادہ ہے ہمارا کہ ہم ہمارے علماء اور ہمارے طلباء اور فارغین چھوٹی چھوٹی کتابوں کا درس دیں. کتاب التوحید کا درس دیں، اصول ثلاثہ کا درس دیں، اور ایسی قواعد اربعہ کا درس دیں، کشف الشبہات کا درس دیں. ایسے ہی شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقویۃ الایمان جو پوری دنیا میں مشہور ہے، جس نے بر صغیر ہند و پاک میں ایک انقلاب برپا کیا، اس کتاب کو لوگ ہمارے عوام پہچانیں، ہمارے عوام اس کی عبارتوں کو جانیں، اور اس کتاب کے ذریعے ہم ایک ایک لفظ کو لوگوں کو تلقین کرا کے یاد کرائیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے ان عبارتوں کے ذریعے پکے اور سچے موحد بنیں. کیونکہ آج مصیبت یہ آ پہنچی ہے کہ ہمارے قصبے کے بھی واقعات ہیں، ضلع بریلی کے واقعات ہیں کہ آج کے ہمارے ان پڑھ جاہل نوجوان جو اپنے آپ میں خود تو خاندانی طور پر اہل حدیث ہیں، مگر بیچارے اتنے تہی دست ہیں علمی طور پر، تربیتی طور پر، کہ جب وہ اپنے روزی روٹی کے لیے، روزگار کے لیے جاتے ہیں کمپنیوں میں، غیر مسلموں کی کمپنیوں میں جاتے ہیں، اور وہاں ان کے تہوار ہوتے ہیں تو ان کے تہواروں پہ ان کی پوجاؤں میں شریک ہوتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں ذرا سے چند ٹکوں کی خاطر. تو اگر ہمارے درمیان ہمارے علماء ان کتابوں کا درس دیں گے، انہیں پڑھائیں گے، اور ان کے ذریعے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو اگر تلقین کر کے یاد دلائیں گے، تو جب ان علمی کتابوں کو میدان میں لایا جائے گا جو انہی عوام کے لیے لکھی گئی تھی، تو پھر انشاءاللہ تمسک پیدا ہوگا، اور سنت سے اور توحید سے اور منہج سلف سے تمسک اور محبت پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس کا تربیتی اثر سامنے آئے گا جو آج ہماری نسلوں سے مفقود ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء کے درمیان ایک جاگرکتا پیدا ہو، توعیہ پیدا ہو، اور ان کے درمیان بیداری آئے. ہم نے اسی کی خاطر یہ کونسل بنائی ہے. میں اب اپنے درس کی اپنے موضوع کی بات کو مزید طویل نہ کرتے ہوئے طریقہ کار پر میں گفتگو کرتا، لیکن کتابوں کا نام دے کر کے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور باتیں کرتا وقت نہیں ہے. صدارتی کلمے کے طور پہ کچھ باتیں بتلا دوں کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتلاؤں، یہاں چونکہ بہت سے لوگ نئے ہیں اور کچھ ہمارے محلے کے لوگ بھی ہیں، تو کچھ چیزیں میں بتلا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو علماء اہل حدیث کونسل ہے، ہم نے یہ کونسل بنائی، ہمارے نوجوان علماء نے 2019 میں کچھ اس طرح کا ایک بیڑا اٹھایا کہ ضلع میں بہت سے علماء ہیں، بہت سے طلباء ہیں، ہم سب کو علماء ہی کہتے ہیں، جو فارغ ہو جاتے ہیں وہ علماء ہیں، تو بہرکیف، اور جو دینی کام کرتے ہیں چاہے وہ فارغ نہ بھی ہو وہ بھی علماء ہیں. ہم بھی اس کی ڈیفینیشن کر رکھی ہے اپنے دستور میں کہ ہمارے علماء اہل حدیث سے مراد کون سے علماء ہیں، چاہے وہ فضیلت کے ہوئے فارغ ہوں، عالمیت کے ہوئے ہوں، یا مولویت کے ہوئے ہوں، حتیٰ کہ اگر کوئی ایک جماعت پڑھا ہوا بھی ہو لیکن دینی کام میں لگا ہے، امامت و خطابت میں، تو ہمارے علماء میں شریک ہوگا. اگر صرف حافظ قرآن ہو اور وہ دینی کام میں لگا ہے امامت و خطابت میں، وہ بھی ہمارے درمیان علماء میں شریک ہوگا، اور ہمارے کام میں آگے ساتھ میں چلنے کے لائق ہمارے ساتھ چلے گا، ہم سب کو لے کے چلیں گے. تو یہ ہمارے علماء ہیں. تو ہمارے یہاں تقریباً ضلع بریلی میں اگر اس پہ توجہ دی جائے اور اس کا کاؤنٹ کیا جائے تو 200 سے 250 کے درمیان تعداد ہے، پرانے اور نئے لوگوں کو ملا کر کے. تو بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ، 250 کی تعداد تقریباً. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، اور ان کو ہم اس کونسل کے ساتھ جوڑ کر کے کچھ ایسا کام کریں جو کہ دیگر پلیٹ فارموں سے نہیں ہوتا. مدارس اپنا کام کرتے ہیں تعلیم دینے کا، ضلعی جمعیت
اہل حدیث جو ہماری مرکزی جمعیت اور صوبائی جمعیت کی فرع ہے وہ اپنا کام کرتی ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے، مقامی جمعیتیں اپنا کام کرتی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے علماء کو، خطباء کو، ائمہ کو ساتھ میں جوڑیں اور ان کی رہنمائی کریں تاکہ کام وہی ہو جو آگے پبلک اور عوام کے فائدے کا ہونا ہے، لیکن علماء کو رہنمائی بھی ملے، ان کی تھوڑی سی ان کا تعاون بھی ہو جائے، علمی رہنمائی ملے، علمی تعاون ہو، ان کی ٹریننگ بھی ہو، ان کو طریقے دعوت سکھلایا جائے، اور تھوڑا بہت جو ہو سکے ہم ہدیہ دیں۔ یہاں ہدیے کے متعلق آپ کو میں ایک بات بتلا دوں، ابھی ہم نے جو اسکالرشپ یا رمضان کا ہدیہ جو تقسیم کیا ہے، یہ سب سے پہلے میں یہ بتلاؤں کہ یہ فنڈ آیا کہاں سے، آتا کہاں سے ہے۔ ہمارے ساتھ تقریباً مطلب جو علماء کے اکثریت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کچھ لوگ ہیں جن تک ابھی خبر نہیں پہنچی، جو ابھی اس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں باقاعدہ ممبرشپ کے ساتھ، لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے، ان کا ایک گروپ ہے شورا کا گروپ، تو شورا کے گروپ میں عمومی طور پہ ہمارے علماء ہی آپس میں چندہ دیتے ہیں۔ یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کہیں سے لے آئے اور ہم نے بانٹ دی، نہیں، یہ ہمارا اپنا آپس کا، اپنی جیب کا خرچہ، کوئی 100 روپے دیتا ہے مہینہ میں، کوئی 200 دیتا ہے، کسی کو اللہ نے توفیق دی کوئی 500 بھی دیتا ہے، کوئی 1000 بھی دیتا ہے، جس کی جیسی اللہ نے توفیق دی ہے اور حالات بنائے ہیں، ہم آپس میں چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ ہمارا فنڈ دھیرے دھیرے اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ بہت بڑا فنڈ نہیں اکٹھا کرتے، نہ بہت بڑے ہم کام لے کے چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام، اب 1000 روپے، 2000 روپے، 3000 روپے یہ دے کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے خطبہ کو ہم تھوڑی سی ہمت افزائی کر دیں آپس کے جمع کیے ہوئے فنڈ سے، اور ان کو اس کام کے ذریعے آگے بڑھائیں، اور تاکہ یہ بحسن خوبی کام بھی کریں۔ ہمارا مقصد اور ان کا مقصد بھی کام کرنا ہے، لیکن آپس میں تعاون کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا چندے کا سورس ہے ابتدائی، لیکن کبھی کبھار ایسا موقع آ سکتا ہے، منع نہیں ہے، کوئی عوام الناس میں سے یا کوئی خاص تاجر ہو یا کوئی خاص جہت ہو، کوئی خاص ادارہ ہو، کوئی بھی ہمیں اگر تعاون دے گا اس معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے، ہم اس کو استقبال کریں گے اور اس کو بھی شریک کریں گے اس تعاون کو، لیکن ابتدائی طور پہ ہم نے اپنے تعاون کا جو سرکل بنایا ہے وہ ہمارے اپنے علماء ہی کا آپسی تعاون ہے۔ تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علماء کرام کو جو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس کونسل کے ذریعے، تو ظاہر ہے کہ علماء کو، ظاہر ہے کہ لوگوں کی محنتیں بکھری پڑی ہیں، لوگوں کی کوئی محنت کا کوئی خاص ایک رخ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں مساجد ماشاءاللہ تھورا ٹانڈا میں ہی تقریباً 40 45 50 مسجدیں ہوں گی، اور پورے ضلع میں دیکھیں تو 150-200 مسجد تقریباً ہوں گی، یا 100-150 تقریباً ہوں گی، تو پورے ضلع بریلی میں تو چلیے 60 مسجدیں، میں ایک اندازے سے بول رہا تھا، اگر 60 مسجدیں ہمارے پورے ضلع بریلی میں ہیں تو 60 مسجدوں میں جمعے کا خطبہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر خطیب اپنا خطبہ اپنے طور پہ دیتا ہے، لیکن اگر ہم سارے خطبہ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں اور ہم کسی ایک ٹاپک پہ، ایک موضوع پہ خطبہ دلوائیں تو گویا پوری علاقے کی جماعت کے تمام افراد تک ایک وقت میں، ایک دن میں ایک آواز پہنچے گی اور ایک سی تعلیم پہنچے گی سب کے پاس۔ تو ہمیں پتہ رہے گا کہ ہم نے اپنی قوم کی، اپنی امت کی، اپنے علاقے کی، اپنی جماعت کی کیا خدمت کی، کیا کیا باتیں ہم نے ان تک پہنچائیں اور کس طریقے سے میسج پہنچایا گیا۔ تو علماء کی محنتوں کو اکٹھا کرنا مقصد ہے اور علماء کی محنتوں کو جوڑنا مقصد ہے تاکہ سب لوگ مل کر کے کام کریں۔ اسی لیے میں یہاں اپیل کروں گا، جیسا کہ مولانا نے بھی یہ بات کہی اپنی تقریر میں، کہ تمام لوگ یکجہتی کے ساتھ رہیں، مل کر رہیں اور ان پروگراموں کی ہمت افزائی کریں۔ جہاں یہ بات افسوسناک ہے، جیسا کہ مولانا نے کہا، میں بھی مولانا کی بات میں ان کی آواز میں اپنی آواز ملاتا ہوں کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد جنہوں نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے، شاید ہو سکتا ہے کوئی ان کو ایمرجنسی آئی ہو، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ شاید انہوں نے بہت زیادہ اہمیت نہ دی ہو، شاید بھول گئے ہوں، شاید اور بھی کوئی وجوہات ہوں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس طرح کے مواقع کو، اس طرح کے پروگراموں کو اہمیت دیں۔ تو یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، لیکن میں مولانا کی بات کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہوں گا آپ لوگوں سے
کہ اگر دو لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا تو آپ ہمت نہ ہاریں. اس افسوس کے اندر ہمت ہارنے والا میسج نہیں ہے. جہاں ہمیں افسوس ہے اور دکھ ہے کہ لوگ نہیں آ سکے، وہی ایک پازیٹو بات میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے، ہمیں کوئی غم نہیں، کوئی نہیں آیا، نہ آئے کوئی. ایک شخص بھی ہمارے ساتھ ہے، ہماری کمیٹی کے 4-5 لوگ بھی ہو تو یہ پروگرام کامیاب ہے. کسی بھی پروگرام کے کامیاب ہونے کے لیے بڑی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص بھی آ جائے، آپ تو ماشاءاللہ بڑی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں، تو ایک شخص بھی آئے. اور آج کے زمانے میں اس نئی ٹیکنالوجی نے اور سوشل میڈیا نے ہمارا کام اور آسان کر دیا ہے. آج اگر ہم تنہا بھی ہوتے اور 2-4 لوگ صرف مقالہ نگاران ہوتے تب بھی ہمارا پروگرام کامیاب تھا. ہم پروگرام کر کے اس کو ریکارڈ کر کے میڈیا پر ڈال دیتے، پوری دنیا سنتی اس کو. لہذا پروگرام ہمارا ناکام نہیں ہے. الحمدللہ بڑی تعداد ہے یہاں پر جو آئی ہے، اور امید ہم کرتے ہیں کہ آگے بھی آئے گی اور مزید بہتری آئے گی. انہی باتوں کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہہ دوں، چونکہ اس پروگرام کی صدارت مجھے دی گئی ہے، تو مولانا محمد ابراہیم رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے شیخ محترم کو بچپن میں دیکھا، میں تو بہت چھوٹا تھا، دیکھا بھی ہے، آپ سے مصافحے بھی کیے ہیں. آپ کی شخصیت سے ہم بچپنے کے اپنی ذہنیت کے اعتبار سے بڑے مرعوب رہتے تھے. شیخ کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، ڈنڈا یا بیت ہوتا تھا، اور آپ کے لمبے لمبے بال ہوتے تھے، اور آپ کی شخصیت باقاعدہ ایک باروب لگتی تھی ہم لوگوں کو. لیکن ہم یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں. کبھی کبھار غالباً آپ نے عید میں بھی کوئی خطبہ دیا ہو، مجھے بچپنے کی یادیں دھندلی ذہن میں آتی ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جامع مسجد ٹانڈا میں آپ نے 12 نماز پڑھائی ہے، اور میں نے آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں الحمدللہ. آپ کے متعلق غیر واضح انداز میں غیر تفصیلی چیزوں کو میں نے سنا ہے. اتنا ضرور میں جانتا ہوں بچپن سے کہ ہمارے یہاں کے آپ مولانا رحمانی تھے اور بڑے عالم تھے. آپ کا ہر انسان آدر اور آپ کی عزت کرتا تھا. آپ کی محبت سب لوگوں کے دلوں میں تھی. میں نے خود دیکھا ہے کہ مسجد میں جب آپ پہنچتے تھے تو آپ کے موجودگی میں کوئی امام آگے نہیں بڑھتا. آپ امام بھی آپ کو آگے بڑھاتے نماز کے لیے، اور مصلیان بھی آپ کو آگے بڑھایا کرتے تھے. تو یہ آپ کا مقام تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور یہ آپ کے مقام مرتبے کا ہی اور اللہ کے یہاں مقبولیت کا ایک نشان اور اس کی علامت ہے کہ اللہ نے آج ہمارے نوجوانوں کو اور اس کونسل کو یہ توفیق دی کہ ہم نے آج آپ کے نام کو دوبارہ سے اپنی نسل کو یاد دلانے کے لیے، اور نوجوانوں اور اپنی آنے والی نسلوں کو آپ کی خدمات کا تعارف کرانے کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا سیمینار کیا. حالانکہ سیمینار کے جو علمی مقاصد ہوتے ہیں، علمی طریقے ہوتے ہیں، علمی آداب ہوتے ہیں مقالوں کے، اور مزید مقالے ہونے چاہیے تھے. لیکن خیر، ما لم یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو پورا کا پورا حاصل نہ ہو سکے تو پورا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. مختصر سا جو ہم سے ہو سکا، ہماری ٹوٹی پھوٹی یہ ایک کاوش ہے جو ہماری ابھی نئی نویلی مختصر سی اور ایک چھوٹی سی ایک کونسل نے، جو ابھی ایک چھوٹا سا پودا ہے جس نے ابھی کھڑا ہونا بھی نہیں سیکھا، جس نے ابھی اپنے پاؤں پہ چلنا نہیں سیکھا، اس کونسل نے الحمدللہ ایک چھوٹا سا پہلا سیمینار کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو شرف قبولیت بخشے، اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو مولانا رحمہ اللہ کے متعلق مقالے پڑھے گئے ہیں ان مقالوں کو نفع بخش بنائے، اور ہمارے علماء کرام نے جو اپنی باتیں رکھی ہیں ان باتوں کو ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے فائدہ مند بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.